السلام علیکم۔ یہ واقعہ حضرت سری سکتی اور ایک کنیز کا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے ایک ولی کامل گزرے ہیں۔ ایک کنیز کا حال لکھتے ہیں کہ ایک رات وہ بہت بے چین تھے۔ اللہ والے عموماً راتیں اپنے رب کی یاد میں گزارتے ہیں اور سکون پاتے ہیں۔ یہ عبادت صرف مصلے اور جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، یاد الہی تو ہر رنگ میں ہوتی ہے۔ رات کو گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر کی، پھولوں پودوں کا خیال کیا، سبزہ زاروں کا تصور پر صحرا کی طرف نکلے، مگر کہیں چین نہ تھا۔ قریب ہی ایک شفا خانہ تھا، سوچا چلو مریضوں کو دیکھو، شاید سکون قلب حاصل ہو جائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی، بہترین کپڑے پہنے اور زیور و جواہر سے لدی ہوئی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں توق اور پیروں میں بیڑیاں ڈالے آہوزاری میں مشغول تھی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شفا خانہ کا داروغہ سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے ایک امیر کبیر سوداگر کا نام لیا۔ یہ ایک کنیز ہے اور کچھ دنوں سے اس پر دورے پڑتے ہیں، اس لیے اس کا مالک یہاں علاج کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جس وقت حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور داروغہ میں بات چیت کر رہے تھے تو وہ حسین و جمیل لڑکی ہوش میں آ گئی اور پردرد آواز میں شعر پڑھنے لگی۔ خوبصورت اور دلکش آواز اور اس کے ساتھ ساتھ رقت، کرب اور درد اشعار تھے کہ آگ کے شعلے سننے والوں کا دل بھی جلایا۔ ان اشعار کا تقریباً مطلب یہ تھا کہ لوگوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں تو اس کی محبت میں سرشار ہوں اور میرا دل فریاد کناں ہے۔ تم لوگوں نے مجھے ہتھ کڑیاں پہنا رکھی ہیں، حالانکہ اس کے سوا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں سرگرم و سرگرفتہ ہوں۔ تم جس سے میری بلائی سمجھ رہے ہو، اس میں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ جس کو تم برائی سمجھتے ہو، دراصل وہ تو بلائی ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ دردناک اور کربناک اشعار میں نے سنے تو میرا دل دھڑک اٹھا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ خوبصورت لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، اے سری سکتی، یہ رونا اس کی صفت پر ہے، اگر تم اس کی ذات کو پہچانتے تو کیا ہوتا؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عالم حیرت اور استعجاب میں اس لڑکی سے پوچھا، اے لڑکی، تو میرا نام کس طرح جانتی ہے؟ لڑکی نے انگلی آسمان کی طرف گھمائی۔ لڑکی نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جب میں اس سے واقف ہو گئی ہوں تو کسی سے ناواقف نہیں رہی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم کس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر رہی ہو؟ لڑکی نے ایک سردا بھری کہ جواب دیا، میری محبت صرف اسی کے لیے ہے جس نے مجھے اپنی نعمتوں سے آگاہ کیا اور اپنی مہربانیوں سے شکر گزار بنایا، جو دلوں میں بستا ہے، جو سوال کرنے والوں کو خود جواب دیتا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یہاں تم کو کس نے قید کیا؟ اس لڑکی نے جواب میں کہا، حسد کرنے والوں نے۔ لڑکی نے اتنا بولا، پردرد نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے داروغہ سے کہا، اسے رہا کر دو۔ داروغہ نے اس لڑکی کی ہاتھ کڑیاں کھول دیں اور آزاد کر دیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کو مخاطب کرتے فرمایا، تم آزاد ہو، جہاں جاؤ چلی جاؤ۔ لڑکی نے جواب دیا، میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ جو میرا محبوب ہے، اس نے مجھے ایک غلام کی ملکیت بنایا ہوا ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اس کنیز لڑکی کا مالک سوداگر بھی شفا خانے میں آ گیا۔ اس نے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بے حد خوش ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر بہت تعظیم اور احترام کیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے معاملے میں تم خام مبالغے سے کام لے رہے ہو، یہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزت و احترام کی مستحق ہے، تم نے اس کو کیوں پابند زنجیر کر رکھا ہے؟ مالک بہت شرمندہ ہوا اور کہا، میں نے اس لڑکی کو اپنا بہت سارا سرمایہ خرچ کر کے خریدا ہے۔ یہ اپنے حسن کے علاوہ بہترین خوشگلو گلوکار اور رقاصہ بھی ہے۔ میرا خیال تھا میں اسے فروخت کر کے بہت زیادہ منافع کماؤں گا۔ میں نے اس پر 20,000 درہم خرچ کیے، مگر اب تو مجھے 20 درہم بھی ملنے کی امید نہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے سوداگر سے پوچھا، اس لڑکی کی یہ حالت کب اور کیسے ہوئی؟ سوداگر بولا، میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ یہ لڑکی بہت اچھا گاتی ہے۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا، ایک دن یہ مستانہ وار عود بجا کر یہ اشعار گا رہی تھی، جس کا مطلب ہے کہ اے وہ شخص جس کے سوا میرا کوئی آقا نہیں، تو نے مجھے لوگوں میں غلام بنا رکھا۔ بس اسی شعر کی تکرار کرتے ہوئے بے خود ہو گئی، عود توڑ کر دور پھینک دی اور رونے لگی۔ ہم نے سمجھا شاید اس سے کسی سے عشق ہو گیا ہے، مگر یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ آخر تنگ آ کر علاج کے لیے شفا خانے لانا پڑا۔
اس کی بہتری بھلائی کے لیے ہم نے اسے پابا زنجیر کیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تم اسے میرے ہاتھ میں فروخت کر دو، میں اس کی قیمت کے ساتھ منافع بھی دوں گا۔ اس شخص کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، بھلا ایک درویش کہاں سے اتنی رقم دے سکتا ہے؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے سوداگر، تم اتنا پریشان کیوں ہے؟ تم میری زبان پر اعتبار کرو۔ اور یہ فرما کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ شفا خانے سے واپس چلے آئے۔ یہ حقیقت تھی کہ درویش کے پاس مال کہاں، ایک درہم بھی نہ تھا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام رات گریہ زاری اور مناجات اور دعا میں بسر کی۔ صبح و دم ابھی روشنی بھی نہیں پھٹی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میرا نام احمد مسنا ہے، رات مجھے غیب سے آواز آئی کہ 5 تھیلیاں سری سکتی کو پہنچا دو۔ چنانچہ میں پو پھٹتے ہی رقم لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تھیلیاں لے لیں اور سجدہ شکر بجا لائے اور اسی وقت تھیلیاں لے کر شفا خانے پہنچے۔ دروگا نے دیکھ کر کہا، مرحبا، میں نے غیب سے آواز سنی جس سے اس کی لونڈی کا حال ظاہر ہوا، واقعی وہ صاحب عصمت ہے۔ اس وقت کنیز لڑکی کا مالک وہ سوداگر بھی آ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم رنجیدہ نہ ہو، میں پوری قیمت کے ساتھ منافع بھی لے کر آیا ہوں، مگر اس نے قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید رقم بڑھا دی، مگر اس سوداگر نے کہا، ساری دنیا اس کی قیمت کے بدلے میں مجھے ملے تو میں اس سے بھی قبول نہ کروں۔ میں حاطف غیبی سے اس کی عظمت، اس کی رفعت کا مقام سن چکا ہوں، میں خالص اللہ کے نام پر اسے آزاد کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر احمد مسنا، جو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شفا خانے آئے تھے، اپنا مال راہ حق میں لوٹا کر فقیر ہو گئے۔ اس لڑکی کا مالک وہ سوداگر بھی راہ سلوک و معرفت کا راہی بن گیا۔ مختصر یہ کہ بظاہر ایک رقاصہ جسے اللہ عز و جل کی سچی محبت ملی گئی تھی، اس نے خدا کی دیوانگی نے کئی دنیا داروں کو واصل حق کر دیا۔ اور یہ واقعہ حکایات اولیاء میں بیان کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ والے بہت نیک ہوتے ہیں۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور نئی انفارمیشن